السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر انور آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ۔ آج ہم کنوں کے حوالے سے بات کریں گے، کنوں کی برداشت اور سنبھال۔ ترشابہ پھلوں کی پیداوار میں پاکستان کو ایک اہم مقام حاصل ہے، جبکہ پاکستان میں ترشابہ کی سب سے زیادہ کاشت صوبہ پنجاب میں ہے۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا کنوں اپنے ذائقہ اور رنگ میں اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب میں کاشت کی جانے والی ترشابہ پھلوں کی اقسام میں کنوں کی کاشت سب سے زیادہ ہے، جس میں سے تقریباً 90% حصہ صرف کنوں کا ہے۔ پنجاب میں کنوں کی کاشت تقریباً ہر ضلع میں کی جا رہی ہے، لیکن پیداوار اور معیار کے لحاظ سے سب سے اچھا کنوں سرگودا، بلوال، منڈی بہاؤالدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، فیصل آباد، پہاڑی، پکر، لیا اور بہاولپور میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ملک میں ترشابہ پھلوں، خاص طور پر کنوں کی پیداوار اور رقبے میں اضافے کے ساتھ برداشت اور بعد از برداشت سنبھال پر توجہ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ محض چند بنیادی باتوں کو مد نظر رکھ کر بعد از برداشت ہونے والے پھل کے نقصان کو کم کر کے اس کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کنوں کے باغات کی کاشت کو منافع بخش بنانے کے لیے جہاں بہتر پودوں کا انتخاب، مناسب فاصلہ پر لگانا، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا، آبپاشی، زراعتساں کیڑوں اور بیماریوں سے تحفظ کے علاوہ دیگر کاشتی امور پر توجہ کی ضرورت ہے، وہاں پھل کو مناسب ریٹ پر اور صحیح طریقے سے برداشت کر کے بہتر حالت میں منڈی تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے۔ کنوں کی برداشت اور سنبھال کے لیے باغبان ان سفارشات پر عمل کریں۔ کنوں کے پودے کو پھول سے لے کر پختہ یا مکمل پھل تیار کرنے کے لیے تقریباً 300 دن کا عرصہ درکار ہوتا ہے، مگر عام طور پر پھل کو اس وقت مکمل تیار سمجھا جاتا ہے جب اس کی جلد کا رنگ مکمل طور پر سبز سے پیلا ہو جائے، اور اس طرح کنوں کو دیکھنے میں دلکش بھی نظر آنے لگتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق مکمل پختہ یا تیار پھل میں مٹھاس کی مقدار 10 سے 12% ہونی چاہیے۔ بعض باغبان پھل کی اچھی قیمت وصول کرنے کے لیے پھل کو برداشت کے وقت سے پہلے ہی توڑ لیتے ہیں، جبکہ کنوں کی برداشت کا صحیح وقت وسط جنوری ہے۔ وقت سے پہلے برداشت کیے گئے پھل میں کھٹاس کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور اس کی رنگت بھی سبزی مائل ہوتی ہے۔ کنوں کی قبل از وقت برداشت کی وجہ سے اس کی مقدار مارکیٹ میں وسط جنوری سے مارچ کے مہینے تک بہت کم ہو جاتی ہے، جو کہ اس کی برداشت کا اصل موسم ہے، جس کی وجہ سے پھل جس قیمت پر فروخت ہوتا ہے وہ اس قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ قبل از وقت برداشت کرنے والے باغبانوں کو ملتی ہے۔ علاوہ ازیں جنوری فروری میں برداشت ہونے والا پھل سائز اور رنگت میں بہترین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باغبانوں کو اس کی اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ اس طرح بعض باغبان کنوں کی اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے پھل کو دیر تک پودوں پر رہنے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھل کی خاصیت متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح ایک تو پھل کے اندر رس خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا خاطر خواہ اثر آئندہ سال کی پیداوار پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ باغبان پھل بر وقت برداشت کریں۔ پھل کی برداشت کے لیے صحیح وقت کا تعین علاقائی موسم کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا باغبانوں کو چاہیے کہ پھل کی برداشت کے لیے اس وقت کا تعین کریں جب اس کا ذائقہ، سائز اور رنگت بہترین ہو۔ علاوہ ازیں جدید تحقیق کے مطابق اگر برداشت سے پہلے فصل میں موجود شوگر کی مقدار کو ماپ لیا جائے اور اگر وہ ایک خاص حد تک ہو تو پھل کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اسے بعد از برداشت بھی زیادہ دیر تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کو ماپنے کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے جسے ریفریکٹو میٹر کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی سائنٹیفک سٹور سے بآسانی خریدا جا سکتا ہے۔ اس آلہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں شوگر ماپنے کے لیے کوئی کیمیائی عمل درکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پھل کا رس اس کی سطح پر رکھ کر اس کی شوگر معلوم کر لی جاتی ہے، جو کہ پختگی یا پکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ عام طور پر پختگی کے وقت مالٹا میں شوگر کی مقدار 10 سے 14% اور کنوں میں 10 سے 13% ہوتی ہے۔ پھل کو مناسب وقت پر برداشت کرنے کے علاوہ اسے صحیح طریقہ سے توڑنا بھی بہت ضروری ہے۔
پھل کو ہاتھ سے کھینچ کر یا درانتی وغیرہ سے توڑا جاتا ہے، چونکہ کنوں کے پھل کی جلد بہت نازک ہوتی ہے، اس لیے کنوں کو اس طرح توڑنے سے کنوں کی جلد پھٹ جاتی ہے، اور پھٹی ہوئی جلد پھل کی آنے والی زندگی یعنی سٹوریج لائف کو زیادہ متاثر کرتی ہے، اور جراثیم کو پھل کے اندر داخل ہونے کا آسان راستہ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھل کے ضائع ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ پھل کو ہاتھ سے توڑنے کے بجائے پھل توڑنے والی کینچی استعمال کی جائے۔ اگر پھل اونچائی پر ہو اور آدمی کھڑا ہو کر برداشت نہ کر سکے تو درخت پر چڑھنے کے بجائے چھوٹی سیڑھی استعمال کی جائے۔ کینچی کی مدد سے پھل کو اس کے ساتھ لگی ڈنڈی کی سطح کے بالکل برابر کاٹیں۔ پھل توڑتے وقت پھل کو زمین پر نہ پھینکا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پھل توڑتے وقت ایک تھیلا کمر کے پیچھے لٹکا لیں اور پھل اس میں ڈالتے جائیں۔ تھیلے کے اندر اتنا ہی پھل اکٹھا کریں کہ نیچے والے پھل پر وزن نہ آئے اور وہ خراب نہ ہو۔ پھل توڑنے کے فوراً بعد اسے کسی سایہ دار جگہ یا پیکنگ شیڈ میں منتقل کیا جائے، اور پھل منتقل کرتے وقت پھل کو احتیاط سے رکھیں اور زمین پر نہ گرایا جائے تاکہ پھل نقصان سے محفوظ رہے۔ پھل کی برداشت کے بعد اس کی سنبھال اہم مرحلہ ہے، جس میں پھل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا پھل توڑنے کے بعد اگر اس کو منڈی بھجوانا مقصود ہو تو پھل کو صاف کرنے کے بعد مناسب پیکنگ کر کے منڈی بھیجیں۔ نہ تو پھل کو ٹریکٹر، ٹرالی میں یا ٹرک میں کھلا چھوڑیں، اور نہ ہی اس طریقہ سے ان کی ترسیل کی جائے، کیونکہ پھل کی غیر محفوظ پیکنگ کی وجہ سے پھل کی ظاہری اور اندرونی حالت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اکثر باغبان پھل کو توڑنے کے بعد ان کی صفائی اور درجہ بندی کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ بعد از برداشت پھل کو لگنے والی چند بیماریاں باغ سے پھل کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ اس لیے پھل کو توڑنے کے بعد اسے پوٹاشیم پرمینگنیٹ یا کسی بھی اچھے فنجی سائڈ یعنی جراثیم کش دوا کو پانی میں حل کر کے دھو لینا چاہیے۔ برداشت کے بعد بیمار، گلے سڑے اور بری رنگت والے پھل نکال دیں۔ ترشاوا پھلوں کی پیکنگ میں لکڑی کی پیٹی اور گتے کا ڈبہ شامل ہے۔ پیکنگ یا تو ہاتھ سے کی جاتی ہے یا پھر مشینوں کے ذریعے۔ ہاتھ سے کی جانے والی پیکنگ میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ڈبے کے اندر اتنے ہی پھل رکھے جائیں جتنی ان کی گنجائش ہو، تاکہ نیچے والے پھل دبنے کی وجہ سے خراب نہ ہوں۔ مشینی پیکنگ زیادہ تر بیرون ملک کنوں کی ترسیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کے لیے فیکٹریوں میں بڑے یونٹ لگائے جاتے ہیں۔ ان یونٹوں میں برداشت کے بعد کے تمام کام ایک ہی وقت پر کیے جاتے ہیں۔ فیکٹریوں میں ہی پھلوں کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ فیکٹریوں میں کنوں کے پھل کی ویکسنگ بھی کی جاتی ہے۔ ویکسنگ کرنے سے کنوں کے پھل کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں کنوں کی بعد از برداشت زندگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویکسنگ کے بعد پھلوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے گنے کے گتے کے ڈبے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے ڈبے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن کے اندر ہر پھل کے لیے ایک مخصوص خانہ ہوتا ہے جس میں پھل کو رکھا جاتا ہے، جس سے ہر ڈبے میں مخصوص پھل کی مقدار ہی پیک ہوتی ہے۔ اس طرح کی پیکنگ سے پھل کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیکنگ کے بعد کنوں کو 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر سٹور کریں، جبکہ اس دوران نمی کا تناسب 85 سے 90% ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو مکمل ہوئی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔